is the Lawfan? Allah, 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 Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? حالات حاضرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اس فہرست کے سب سے آخری مقرر ابو سعد فیضی متعلم عربی چہارم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور ہم نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے اپنے مخصوص آہنگ و ترنگ میں سلسلہ خطابت کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر، سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک اور بابرکت محفل میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ تاریخ میں کبھی اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب و تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی محتاج بنی بیٹھی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ اور دوستوں، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کسی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتا تھا، وہ نوجوان جو پہلے فن سپہ گری و تیغ زنی کا دل دادا تھا، آج رقص و سرود کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو پہلے خطر پسندی اور مہم جوئی کا قائل تھا، اب خیر و عافیت اور عیش و عشرت کی جد و جہد کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو پہلے سنگلاخ وادیوں کو اپنے قدموں سے روکتا تھا، اب تفریح گاہوں اور پارکوں کا چکر کاٹ رہا ہے۔ یہی نوجوان جو پہلے سوکھتے چٹانوں اور وحشتناک گھاٹیوں میں سو جایا کرتا تھا، اب نرم گرم بستروں، گداز قالینوں اور مخملی لحافوں کو متلاشی ہے۔ یہی نوجوان کہ پہلے تلواروں کی چمک جس کے دلوں کو مسرور کرتی تھی، اب نرم و نازک ہونٹوں کے تبسم سے اس کی جان میں جان آتی ہے۔ یہی نوجوان کہ پہلے جس کی نگاہوں میں میدان کارزار کا منظر سمایا ہوتا تھا، آج ان نگاہوں میں فلمی تصویروں کے مناظر رقص کر رہے ہیں۔ یہی نوجوان جو پہلے تلواروں، تیروں، خنجروں اور نیزوں سے کھیلنے کا عادی تھا، اب وہ زلفوں سے کھیلنے کا عادی بن چکا ہے۔ یہی نوجوان کہ پہلے جس کی اذان کی صدائیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں گونجی تھی، آج میخانوں کا مہمان بنا بیٹھا ہے۔ یہی نوجوان جس نے کبھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، آج سنیما ہالوں کا چکر کاٹ رہا ہے۔ یہی نوجوان جو کبھی علم کے لیے میلوں کا سفر کرتا تھا، آج جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی کا رونا روتے ہوئے اقبال مرحوم نے کہا تھا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گواں دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔
कुछ नौजवान वे भी थे जिनके ईमान की पुख्तगी, बुलंदी हिम्मती वाला किरदारी, हक गोई व बहादुरी की मिसालें खुद खालिक कायनात बयान करता है और अपने कलाम लारैब में उनका तज़किरा खैर करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो एक नौजवान वे भी था जो अपनी ख्वाहिशात से लापरवाह होकर जब जंग के मैदान में पहुंचता है तो गसीलुल मलाइका का तमगा हासिल करता है। एक नौजवान वे भी था जो जवानी की उम्र में शहर शहर करिया करिया फतेह करते हुए जब सिंध पहुंचता है तो मगलूब कौम उससे नफरत करने के बजाय उसे अपनी आंखों पर बिठाती है। मगर अफसोस सद अफसोस, वह नौजवान जो कभी बेबाकी व शुजाअत, इफ़्फ़त व इस्मत और अज़्म हौसले का मुजस्समा था, आज ऐशो सरमस्ती और आराम व राहत पर फरेफ्ता है। ऐ काश उम्मत मुस्लिमा का नौजवान बर्मा के उन मुसलमानों की बात करता जिनको जिंदा आग में जला दिया गया, बर्मा की उन मुसलमान औरतों की बात करता जिनकी इज्जतों को तार तार किया गया। ऐ काश उम्मत मुस्लिमा का नौजवान फ़लस्तीन की उन माओं की बात करता जिन्होंने मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपने नौनहालों की कुर्बानियाँ पेश की, आंखों के सामने अजीज़ व अकारिब का कत्ल होते देखा। उन यतीम बच्चों की बात करता जो अब भी इस उम्मीद में है कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। ऐ काश उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों का मौजूद सुखन शाम इराक के मजलूम मुसलमान और मलबों में तब्दील शहर होते, बेसहारा माएँ होती, यतीम बच्चे होते जो अब भी मुंतजिर हैं कि बाबा खिलौने कब लाएंगे। ऐ काश उम्मत मुस्लिमा का नौजवान साहिल समंदर पर पड़ी हुई 4 साल मासूम बच्चे एलन कुर्दी की लाश की बात करता जो उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से यह सवाल कर रही थी कि है कोई मसीहा, है कोई मर्द मोमिन जो इधर भी देखे, अरे कोई तो चारागरी को आए, मगर मैं किससे गिला करूं, मैं किससे शिकवा करूं। वह नौजवान जिसे मजलूम को इंसाफ दिलाना था आज जालिमों के साथ खड़ा है, मैं किससे गिला करूं। वह नौजवान जिसे इस्लाम का आलमबरदार बनना था आज बातिल का आलमबरदार बना कर बैठा है, मैं किससे गिला करूं। वह नौजवान जिसे उम्मत मुस्लिमा की बहन बेटियों की इस्मतों का मुहाफिज बनना था आज वह उन्हीं की इज्जतों पर डाका डाल रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।